صحیح ہے نا. تو گجرانوالہ میں ہیڈ خانکی، تو ہیڈ خانکی پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک بہت بڑی نہر نکل رہی ہے جس کو کہتے ہیں LCC، لوور چناب کینال. لوور کیونکہ ہیڈ مرالہ سے تو اپر چناب نکل آئی، اور اگلا جو ہیڈ ہے ہیڈ خانکی براج، جس کو عرف عام میں ہم ہیڈ خانکی کہتے ہیں، تو وہاں سے LCC یعنی کہ لوور چناب کینال جو ہے نا وہ نکل رہی ہے. اور یہ بیسکلی یہ جو لوور چناب کینال ہے نا، یہ میرا خیال میں پاکستان میں سب سے بڑی اریگیٹڈ کینال ہے، جو کہ گجرانوالہ سے نکلتی ہے آگے شیخو پورہ، ننکانہ، فیصل آباد، چنیوٹ، جنگ، ٹوبہ، شور کوٹ تک، یعنی راوی کے آخری کنارے تک جو پانی ہے نا یہ پہنچاتی ہے. حتیٰ کہ جو آپ دیکھیں کہ چناب سے یہ گجرانوالہ کے مقام یعنی وزیر آباد سے کے پاس سے نکلتی ہے، اور گجرانوالہ سے گزر کے آگے حافظ آباد، آگے شیخو پورہ، آگے ننکانہ، پھر فیصل آباد، اور پھر فیصل آباد، ٹوبہ، اور راوی کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں نا، خاص طور پہ ٹوبہ کے جیسے کمالیہ ہے، پیر محل ہے، شور کوٹ ہے، ان تمام علاقوں کے راوی کے آخری کنارے تک جو ہے یہ پانی پہنچاتی ہے. یہ لوور چناب کنال ہے، اور یہ فردر جب آگے آتی ہے نا تو 3 برانچز میں سپلٹ ہو جاتی ہے، گوگیرا برانچ، رکھ برانچ، اور جھنگ برانچ. ٹھیک ہے. تو اس سے آگے چلیں، جب دریائے چناب جو ہے تھوڑا سا وزیر آباد سے آگے آتا ہے تو وہاں اس قادر آباد کے مقام پہ اس پہ ہے ہیڈ قادر آباد اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. قادر آباد براج ٹیکنیکلی. تو آپ دیکھیں قادر آباد سے ایک لنک کینال قادر آباد بلوکی لنک کینال، یعنی چناب سے پانی پکڑ کے دوبارہ بلوکی میں ڈائریکٹلی ڈال رہی ہے، قادر آباد بلوکی لنک کینال. تو آپ دیکھیں کہ راوی کو چلانے کے لیے مرالہ راوی لنک کینال، اپر چناب لنک کینال، اور قادر آباد بلوکی لنک کینال، یعنی بلوکی تک پہنچتے پہنچتے 3 لنک کینال چناب سے پانی لے کے دریائے راوی میں ڈال دیتی ہیں. تو اسی وجہ سے یہ تینوں لنک کینال جب پانی راوی میں ڈال دیتے ہیں تو بلوکی کے مقام پہ جو ہے پانی کا والیوم جو ہے وہ راوی میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس وجہ سے بلوکی سے وہ نہریں نکالی جاتی ہیں. تو قادر آباد بلوکی لنک کینال. ٹھیک ہے. تو پھر قادر آباد سے آگے جب چناب آگے چلتا ہے تو یہ جو ہمارا جھنگ ہے نا، جھنگ میں ہے ہیڈ تریمو. ٹھیک ہے. تو ہیڈ تریمو براج، جس کو ہیڈ تریمو عرف عام میں ہم کہتے ہیں، وہاں پہ جا کے جیلم جو ہے وہ دریائے چناب میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن آگے جو دریا چلتا ہے اس کو ہم چناب بھی کہتے ہیں، کیونکہ چناب کی یہ خصوصیت ہے کہ جو دریائے چناب میں گرے اس کا اپنا نام ختم اور وہ چناب ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیلم اور چناب ملنے کے بعد آگے جو ہیڈ تریمو ہے وہ ٹیکنیکلی چناب پہ ہے. تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ 2 لنک کینال چناب سے نکلتی ہوئی مزید جب جیلم کا پانی بھی چناب میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ آپ دیکھو تریمو براج پہ رائٹ سائڈ پہ تریمو سدنائی لنک کینال، یعنی تریمو سے وہ نکل رہی ہے اور سدنائی کے مقام پہ جو ہے وہ راوی میں پانی ڈال رہی ہے. یعنی یہ نہروں کے نام جو ہیں وہ اسی طرح سے رکھے گئے ہیں جس مقام پہ وہ نکلتی ہے اور جس مقام پہ جا کے اگلے دریا میں وہ پانی ڈالتی ہے. تریمو سدنائی لنک کینال. ٹھیک ہے. تو تریمو سے اس نے دریائے چناب کا پانی پکڑا اور سدنائی کے مقام پہ دریائے راوی میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. اور پھر جب دریائے راوی چل پڑتا ہے تو اس سے سدنائی میل سے لنک کینال یا دوسری جو نہریں ہیں نا وہ نکلتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور لنک کینال جو ہے اسے حویلی لنک کینال کہتے ہیں، اور اس میں سے حویلی کینال بھی نکالی گئی ہے جو کہ شور کوٹ والے علاقے کو اریگیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو حویلی لنک جو ہے وہ بھی راوی کو پانی پہنچاتی ہے. اور اسی طرح سے چناب میں بعد میں راوی داخل ہو جاتا ہے، پھر اس میں ستلج داخل ہو جاتا ہے، اور پھر فائنلی جو ہے جب 5 دریا اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر اپنا علی پور جو کہ مظفر گڑھ کی تحصیل ہے وہاں پہ جا کے اس پہ ہیڈ پنجنت ہے. تو وہاں سے 2 نہریں عباسیہ اور پنجنت نکالی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور آخری جو پنجاب کا ریور ہے وہ ہے جیلم ریور. ٹھیک ہے. جیلم ریور جو ہے یہ آزاد کشمیر سے، جیلم ریور جو ہے یہ آزاد کشمیر سے جو ہے پہلے مقبوضہ کشمیر میں، پھر آزاد کشمیر سے جو ہے وہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور جیلم ریور جو ہے
آپ نے دیکھا ہے کہ اب اگر آپ کو پاکستان کے ناردرن ایریاز یا پاکستان کے جو صحت افزا مقامات ہیں وہاں پہ اگر سیر کرنے کا موقع ملا ہوا ہو تو وہاں پہ آپ کو 2 ریورز ملتے ہیں، ایک تو نیلم ریور ہے اور ایک کنہار ریور ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو نیلم ریور ہے وہ آزاد کشمیر، یعنی اگر آپ آزاد کشمیر میں ٹریول کریں تو 2 ٹریک ہیں، اسلام آباد سے آگے جو ہے نا وہ 2 ٹریک ہیں. یعنی اگر تو آپ وادی نیلم یا آزاد کشمیر وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نیلم ریور کے ساتھ ساتھ ٹریک پہ جائیں گے، اور اگر آپ جو ہے وہ کغان، نران اور بابوسر ٹاپ یا مانسہرہ کے یہ سارے علاقے وزٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کنہار ریور کے ساتھ ساتھ جائیں گے. لیکن دریائے نیلم بھی جہلم میں گر جاتا ہے، اور دریائے کنہار بھی جو ہے وہ بھی، یہ دریائے کنہار جو ہے یہ بیسیکلی بابوسر ٹاپ والے علاقے سے نکلتا ہے گلگت بلتستان کے راؤنڈ اباؤٹ، اور پھر یہ سارے علاقے میں مانسہرے میں چلتا چلتا یہ بھی دریائے جہلم میں گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دریائے جہلم جو ہے وہ خود کا پانی، نیلم کا اور کنہار کا پانی لے کے جیسے ہی آزاد کشمیر میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے نا اس پہ ایک بہت بڑا ریزروائر ہے جس کو ہم ڈیم نہیں کہتے، منگلا ڈیم، جس کو منگلا ڈیم بھی کہہ سکتے ہیں اور منگلا ریزروائر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پانی روک کے نہریں بھی نکالی گئی ہیں اور پانی سٹاپ بھی کیا جاتا ہے، روکا بھی جاتا ہے اور بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ منگلا ریزروائر، جس کو ہم منگلا ڈیم کہتے ہیں. تو منگلا سے جو ہے آپ دیکھیں جو ہے سب سے پہلے جو ہے آپ کو نہریں نکلتی ہوئی جو ہے وہ نظر اپر جہلم کینال، منگلا سے آپ کو اپر جہلم لنک کینال نکلتی ہوئی نظر آتی ہے جو کہ دریائے جہلم سے پانی چناب میں ڈالتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے منڈی بہاؤالدین کے سامنے جا کے جو ہے دریائے جہلم پہ رسول براج ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے رسول پہ آپ دیکھیں، آپ کو رسول قادر آباد لنک کینال کہ رسول یعنی کہ دریائے جہلم سے پانی جو ہے اس رابطہ نہر یعنی کہ لنک کینال نے لیا اور قادر آباد یعنی قادر آباد کے مقام پہ جا کے چناب میں ڈال دیا. تو رسول قادر آباد لنک کینال جو ہے وہ جہلم سے پانی لے کے چناب تک پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے، تو قادر آباد پہ جا کے آپ کو بتائے کہ ہیڈ قادر آباد ہے، اس سے فردن مزید نہریں نکلتی ہیں، اور رسول براج سے لوور ایل جہلم یعنی کہ لوور جہلم کینال نکلتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہلم سے بیسیکلی 2 اریگیٹڈ کینالز نکل رہی ہیں، ہیڈ مرالہ سے اپر جہلم کینال، جبکہ رسول سے لوور جہلم کینال جو ہے وہ نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے اسی طرح سے ہم دیکھیں تو ہمارا جو انڈس ریور ہے جس کو ہم دریائے سندھ بھی کہتے ہیں، وہ تبت سے نکلتا ہے، گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا فائنلی کے پی کے میں داخل ہو جاتا ہے. تو کے پی کے کا جو لاسٹ ڈسٹرکٹ ہے نا نوشہرہ، وہاں پہ آ کے اس پہ ہے تربیلا ڈیم جس کو تربیلا ریزروائر بھی کہتے ہیں، اور جہاں پہ پانی سٹور کیا جاتا ہے. تو ہیڈ جو تربیلا ریزروائر یا جو تربیلا ڈیم ہے وہاں پہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں انڈس ریور تھوڑا سا جب آگے چلتا ہے تو لیفٹ سائڈ پہ جو ہے اس کے جو کابل ریور ہے وہ بھی اس میں داخل ہوتا ہے. تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ آ کے جو کابل ریور ہے وہ بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے. اور پھر رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں کہ رائٹ سائڈ پہ نا اس کے راولپنڈی، چکوال، یہ پوٹھوہار کا علاقہ ہے. تو پوٹھوہار سے دریائے ہرو اور دریائے سوان، یعنی جب آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم پوٹھوہار سے گزرتے ہیں تو دریائے جہلم کے بعد جو ہے جب آپ پنڈی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہرو ریور اور دریائے سوان ریور آتا ہے. ہرو ریور اور سوان ریور دونوں پوٹھوہار، پنڈی، اسلام آباد اور چکوال، تالا گنگ، اس کے جو ہے اٹک، چکوال اور راولپنڈی کے یہ ریورز ہیں جو پوٹھوہار میں ہیں. تو ہرو ریور اور سوان ریور جو ہیں وہ دونوں دریائے سندھ میں داخل ہو جاتے ہیں. اور ہرو اور سوان ریور کے دریائے سندھ میں داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ جناب براج ہے. تو ایکچولی یہ جو جناب براج ہے یہاں پہ پرپوزڈ کالا باغ ڈیم ہے، جو کالا باغ ریزروائر ہے وہ پرپوزڈ ہے، جو کہ ابھی کنسٹرکٹ نہیں ہوا، جو ابھی جو ہے وہ جس پہ کانفلکٹ ہے مختلف پروونسز کا، وہ ایک علیحدہ لمبی کہانی ہے اور لمبی سٹوری ہے، بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے.